زندگی اسی انہاں دے اس قرض نو ادا نہیں کر سکتے. فرمایا کہ وہ صحابہ دے نال پیار کرنا ایک دین بھی ہے، ایمان بھی ہے اور بہترین اسلام بھی ہے. اللہ اکبر. آپ نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کہی، عمر اگر میرے تو بعد کوئی اور نبی آنا ہوندا تے عمر تیرا یہ پروٹوکول ہے کہ اللہ پاک تیرے سر مبارک تے نبوت کا تاج رکھ دیتا. من کنت مولاہ فعلی مولاہ. جدا میں دوست خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دوست نے. فرمایا اے اللہ جڑا میرے علی نال پیار کرے تو اودے نال پیار کر. فرمایا جڑا میرے علی دے نال دشمنی رکھے اللہ تو اودے نال دشمنی رکھ کے اودا بیڑا گرک کر دے. کہ پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ. تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان اس واسطے بنایا کہ اسی آزاد ریاست چاہنے ہیں جتے اسی کھل کے اللہ اور دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما برداری کر سکے. سوال ایک چھوٹا جا ہے کہ کیا آج جو مقصد اسی پورا کر رہے ہیں؟ یہ 14 اگست کو جناب پٹھے کام کر دینے پہ موٹر سائیکلاں دے سلنسر بدل کے موٹر سائیکلاں پجان دینے پہ جناب ٹولاں تے ڈیکاں دے رقص و سرور دیاں محفلاں جاری نے. جو بغیرتی دا کام ہے سارا مسلمان کر دینے پہ اور معذرت نال بعض عاشق رسول پہ کر دینے. جناب کی ہے جی اللہ پاک نے پاکستان جیسی عظیم نعمت دیتی ہے تے اے ناچ ناچ کے اودا شکریہ ادا کرنا. اللہ کی برکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وزدني فهما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه ابن ماجه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، سننے والی اسلامی روحانی ماں بہنوں، سابقہ خطبات جمعۃ المبارک اندر محرم الحرام کے حوالے نال اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی عظمت، شان، مقام اور انہاں دے مرتبے دے حوالے نال قرآن و سنت دے چند دلائل تسی سن چکے ہو۔ اسلام چونکہ نہ اللہ کو اور نہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کولوں اساں ڈائریکٹ وصول نہیں کیتا۔ اسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے واسطے نال ساڈے کول پہنچے۔
مشکوک کر دیتا جائے، شک پا دیتا جائے، تو صحابہ کرام دے رائی جڑا پھر سانو اسلام ملیا ہے، اس دین اور اسلام دی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی۔ تو جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی کردار کشی کر رہے ہیں، دراصل وہ لوگ مسلمانوں دے بھی دشمن نے، اسلام دے بھی دشمن نے۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کے کولوں اس پوری امت نو محفوظ فرمائے، اللہ سانوں میں بچائے، ساڑی آنے والے نسل نو میں بچائے۔ کتے ایسا نہ ہوئے، او بھائیو بزرگو اپنی اولاداں دی فکر کرو، یاد رکھو میں بات کہنا چاہنا جسی دے بڑا بعض کا فخریہ انداز نال سینے دے ہاتھ مار کے کہنے جناب ماشاءاللہ میں حدیثاں، میں سلفیاں، میں پکا مسلمان ہاں۔ بہت خطرناک بات ہے کہ ایسا نہ ہوئے کہ جناب تہاڈی زندگی دی ساری جمع پونجی تہاڈی اولاد جڑی ہے اگر ساڑھے جانے تو بعد او مسلمان نہ رہی تے محترم پھر ساڑھا دے دین دا ٹھیکیدار ہونے دا کوئی فائدہ نہیں، ساڑھا کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا اپنی بھی فکر، اپنی اولاد کی بھی فکر، آج اولاد کے دنیا کے مستقبل کی ہر کسی نو فکر ہے، کوئی شک نہیں، بہت فکر کہ میرے جانے تو بعد میرے بچیاں کا کی بنے گا۔ گل ٹھیک ہے، میرے بچیاں کے کوئی اچھا مکان، اچھی سواری، بینک بیلنس، زمین، عہدہ، کرسی، سٹیٹس ہونا چاہیے۔ اللہ کرے اس قوم اللہ یہ گل دین چ پا دے کہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ایسا نہ ہوئے کہ میرے جانے تو بعد میرے بچے جہنم دا بالن بن جان۔ تو اللہ پاک سانو سارے اور ساری تمام نسل میں اللہ پاک صحابہ دے نال پیار نصیب کرے۔ کیوں ایڈوانس کائنات رب نے قرآن مجید اندر بیشتر مقامات اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف فرامین کے اندر یہ بات کہی کہ لوگوں میرے صحابہ کا خیال کرو، میرے صحابہ کا پیار کرو، میرے صحابہ کے طریقہ مبارک کو بناؤ۔ اللہ کو پتہ سی کہ 2021-22 کے اندر اگے پیچھے کے لوگ، کچھ لوگ جان بوجھ کے، کچھ لوگ انجانے کے اندر صحابہ کرام کو برا بھلا کہیں گے اور ہو رہا ہے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو صحابہ دے نال پیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ پاک نے کلو میں دعا کرنا اللہ ساری نسلوں کی حفاظت کرے۔ کہتے بھائیو اگر یاد رکھو تہاڈا بچہ جہنم دا بالن بن گیا تے محترم دنیا دے بینک بیلنس دا انہوں کچھ بھی فائدہ، اور ساڑی اولاد دا محترم سانو فائدہ دائیں اگر ساڑے جانے تو بعد ساڑی موجودگی اندر بھی ساڑی اولاد نیک کام کرے گی تے تو انہوں فائدہ ہے، ورنہ تو انہوں اولاد دا کوئی کوئی ساری زندگی دی انویسٹمنٹ ضائع ہو جائے گی اگر اولاد یہ بھی ہے وہ کوئی رستے دے نہ چلی تھے۔
اللہ اکبر. تو اسی کی کوشش بھی ہونی چاہیے, دعا بھی. کیوں مسنگ کرنا کیا ہے؟ تو آپ حضرات میں اصل عنوان کی طرف آنا چاہنا. امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے ایک عقیدے کی کتاب لکھی, بڑی شاندار کتاب, العقیدۃ الطحاویہ کتاب لکھی. اس کتاب کے اندر امام صاحب بڑی پیاری بات کرتے ہیں, غور کرو ذرا. اور انہوں نے یہ بات جڑی ہے گو کہ امام دی بات ہے, نبی دی بات نہیں, لیکن انہوں کا یہ فرمان پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مختلف فرامین دے عین مطابق اور قرآن دے عین مطابق ہے. انہوں سادہ الفاظ سے سانو سارے گل سمجھائی کہ لوگوں صحابہ کرام دے معاملے چ دیکھنا کہ اپنی مرضی نہ کرے ہو کہ بس جی مینوں دے پسند ہے میں دین جی کراں, میرا دین ماندا ہے بس ٹھیک ہے میں دین جی کرنا ہے. نہیں, بڑی پیاری بات کی تھی. فرماتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ, پہلی بات کی تھی امام صاحب نے. فرماتے ہیں لوگوں اسی صحابہ دے نال پیار کران گے. پہلا لفظ فرمایا اسی صحابہ نال پیار کران گے, اسی صحابہ دے نال پیار کرنے والے ہیں. وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. فرماتے ہیں لوگوں اسی صحابہ دے نال پیار کرنے ہیں تے کہندے کی نے آندے نے اسی کسے بھی صحابی دی محبت دے اندر حد تو تجاوز کرنا کہ نہیں جی مینوں چنگا لگدا ہے, اے نال مینوں پیار ہے, لہذا اینو نبیوں تو اونچا کر دیو. فرمایا نہیں نہیں, فرماتے نے اسی کسے بھی صحابی دی عزت اندر, شان اندر, مقام اندر نہ کمی کرنے نہ زیادتی کرنے. اس معاملے چ اسی اپنی مرضی کرتے نہیں, اپنی مرضی نہیں کرتے. اور اگلی بڑی پیاری بات کی تھی وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْحَقِّ يَذْكُرُهُمْ. فرماتے ہیں جڑا صحابہ دے نال دشمنی رکھدا ہے, امام صاحب فرماتے ہیں اسی اعلان کرنے او دے نال ساڈی بھی دشمنی ہوئے گی. جڑا بندہ صحابہ دے نال بغض رکھدا ہے, جڑا بندہ برے الفاظ دے نال صحابہ دے بارے باتاں کردا ہے, فرماندے نے ایسے بندے نال اسی بھی پیار کردے. اللہ اکبر. فرماندے نے ایسے بندے نال اسی بھی کبھی محبت نہیں کر سکتے. وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ. فرماتے ہیں اسی صحابہ کا خیر والا ہی تذکرہ کرنے. کیا مطلب کہ جڑی صحابہ دی زندگی کے بہترین اور اچھے اور شاندار پہلو نے اسی انہاں دا ذکر کرنے ہاں. اور اگر ایز اے انسان کسی موقع پہ کسی کو غلطی ہو گئی
تے اسی اتنے اپنی زباناں بند کر لینے ہاں، اسی اتنے اپنا تبصرہ کرتے نہیں کرتے۔ اور اگلی بات بڑی پیاری کی تھی امام صاحب نے فرمایا وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ۔ معلوم ہویا صحابہ دے نال پیار کرنا ایمان دا حصہ ہے۔ فرماتے ہیں لوگوں صحابہ دے نال پیار کرنا دین، یہ دین ہے، و ایمان، اور یہ ایمان ہے، و احسان، اور جن آسیاں نے جانا دن نگرانے پیش کر کے اپنی زندگیاں قربان کر کے اپنے بیوی بچے قربان کر کے اللہ اکبر کبیرہ اپنا دنیا کا سارا سٹیٹس قربان کر کے جنہ صحابہ کرام نے ساڑھے تک دین پہنچایا، اونا کی اس نیکی دا بدلہ نیکی دار انج ملتا ہے کہ اسی انہاں پیار کریے، انہاں محبت کریے، انہاں واسطے بلندی درجات دیاں دعاواں کریے، کیونکہ دین دا لفظ صحابہ کرام نے محفوظ کر کے ساڑھے تک پہنچایا ہے۔ اور یقین جانو صحابہ کرام اور محدثین دا اس امت تے ایک اتنا بڑا قرض ساری زندگی اسی انہاں دے اس قرض نو ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں دعا کرنا اللہ سانو نال پیار نصیب فرمائے۔ امام صاحب کا اللہ فرمان وَقُفْرُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ۔ امام صاحب فرماتے ہیں صحابہ دے نال بغض رکھنا، پہلی بات کی تھی فرمایا ہے کفر۔ صحابہ دے نال بغض رکھنا کی ہے؟ کفر ہے۔ وَنِفَاقٌ، اور فرمایا منافقت ہے، منافقت۔ وَطُغْيَانٌ، طغیان فرمایا یہ سراسر بہت بڑی زیادتی ہے، یہ حد تو گزر جانے والی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے دوستو میں شروع عرض کی تھی کہ صحابہ دے نال پیار کرنا یہ ساڈے ایمان دا حصہ ہے، یہ معمولی اسی نہیں سمجھنا۔ آزادی اظہار رائے دی آڑ دے اندر کسی نو اجازت نہیں کہ وہ صحابہ کرام دے پر جو جی چاہے بولی جائے۔ ساڈے ہاں اصل چ کوئی قانون نہیں، کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں، وگرنہ ایک اسلامی ریاست ہوئے کہ علن اعلان کوئی اسلام دیا مقدس ہستیاں کے بارے زبان کھولے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو میں پچھلے جمعے عرض کی تھی کہ صحابہ کرام جڑا رتبہ اللہ نے دے دیتا ہے نا، کدے ساری دنیا مخالف ہو جائے، صحابہ دی عظمت اندر ایک ذرہ پر کمی کر جنہیں اس معاملے سے توجہ کرنی ہے نا، وہ اپنا بیڑا غرق ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، صحابہ کا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ میں رابطہ فرمان
غور کرو فرمایا لوگوں احفظونی فی اصحابی، آپ فرماتے ہیں لوگوں صحابہ دے معاملے چ میرا خیال کرو. پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی آواز بتاؤ. آپ نے فرمایا لوگوں احفظونی فی اصحابی، آقا فرماتے ہیں لوگوں میرے صحابہ دے معاملے چ میرا خیال کرو. اور کرو آپ دے الفاظ کی نے. آپ نے فرمایا بھائی میرے صحابہ دے معاملے چ میرا لحاظ کریا جے. ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، فرمایا لوگوں صحابہ دے معاملے چ میرا خیال کر دیو یا میرے صحابہ دا خیال کریو. صحابہ دا خیال کر دیو یا تابعین دا خیال کریو. یہ معنی کیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا لوگوں تسی تے صحابہ دی گل کرتے ہو، پیارے پیغمبر نے تابعین دے بارے بھی اشارہ دیتا کہ انہاں دے بارے بھی ہاتھ اولا رکھیا جے. اللہ اکبر اللہ. اور اندازہ کر لو اس وقت اوورال دیکھا جائے تو مسلمانوں دی حالت کی ہے عملی اعتبار نال پلے یقین جانا ساڈے کھ نہیں، عملی اعتبار نال گلاں دعوے بہت زیادہ نے. لیکن یعنی کہ اس لیول کا مسلمان اٹھ کے تے صحابہ کرام تے اعتراض کرے کوئی گل سمجھ نہیں آتی. سوائے بد نصیبی تو اور کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ عمل تو پہلے ساڈے کولے کوئی نہیں. اللہ پاک سانو سارے نوں توفیق عطا فرمائے. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت تو پہلے جتنیاں امتائیاں غور کرو، فرمایا میری امت تو پہلے جتنے لوگ آئے فرمایا انہاں دے 72 فرقے بن گئے، 72 فرقے بنے. فرمایا میری امت دے 73 بن گئے. فرمایا میری امت دے 73 فرقے بننے. اللہ اکبر. صحابہ نے سوال کیتا اللہ دے پیغمبر جی 73 فرقے تے پھر اسی کدھر جائیں گے؟ کیڑا فرقہ کامیاب ہوئے گا؟ کیڑا فرقہ جنت جائے گا؟ سانو دس چھڈو. اچھا اج دا مسلمان ہوندا نا تے نے سوال کوئی نہیں کرنا سی، انہیں نہ ہو ویکھی جائے گی اور سب اچھا ہے اور دیکھ لیں گے جب موقع آئے گا چھڈا گل. صحابہ نے پھٹ سوال کیتا اللہ دے پیغمبر جی انہاں 73 جو کامیاب کیڑا ہے؟ سانو یہ بھی دس چھڈو نا کہ اسی بھول جی نہ مارے جائیے. تے آپ نے فرمایا اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی یہ بات کیتی ہے نا یقین جانو بہت بڑی بات کی تھی، بہت بڑی بات کی تھی. میں یہ حدیث پیش کر کے بات یہ تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا میری امت کے 73 بندے نے. صحابہ کہنے لگے جی پھر جنتی کیڑا ہے؟ آپ نے وضاحت کی تھی. فرمایا ما انا علیہ واصحابی. اور لوگوں 73 دے وچوں اگر جنتی پوچھنا چاہتے ہو تو جنتی وہ ہوئے گا جڑا میرے طریقے تے ہوئے گا، میرے صحابہ دے طریقے تے ہوئے گا. فرمایا جنتی ہے. میں پوچھنا چاہنا یہ بات کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ دی جماعت نوں ایک سند جاری کر دیتی، سند جاری کیتی کہ اے
جنتی نے پہلی سند یہ جاری کی تھی کہ اے جنتی نے دوسری سند جاری کی تھی کہ اگر کوئی بندہ جنت کا رستہ لینا چاہتا ہے تے صحابہ کا رستہ انہوں مل جائے گا. اگر صحابہ کا رستہ مل گیا تو جنت پہنچ جائے گا. میں سوال یہ کرنا چاہنا سمجھانے واسطے اگر نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ صحابہ کرام اگر انہاں دا رستہ درست نہیں سی تو آپ نے اپنی امت نو صحابہ دا رستہ دسیا کیوں جی؟ میرے والے کو سارے دھیان نال آپ نے پھر یہ کہنا سی نا اور نہیں بھی نہیں اینے تو بچ کے لیا جے یہی گل بنتی سی نا کہ بھائی صرف میں آپ تجھے بندے تو بچ کے رہ. فرمایا نہیں جڑا جنت لینا چاہتا ہے فرمایا فرقہ او جنت جائے گا جڑا میرے طریقے تے میرے صحابہ کے طریقے تے. آپ نے صحابہ نو جناب کلیئر کر دیتا کہ میرے صحابہ جنتی نے میرے صحابہ کا رستہ 100% اوکے رستہ ہے اور جنت اندر پہنچانے والا رستہ ہے. بعض علماء نے اس حدیث نے تبصرہ کیتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق آپ اگر کوئی اور وضاحت نہ بھی کر دے آپ دا ایک فرمان ہی صحابہ دی عظمت نو چار چند لانے واسطے کافی ہے. آپ سند جاری کر دیتی کہ جڑا میرے صحابہ کے رستے میں چلے گا وہ کامیاب ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے دوستو میں دعا کرنا اللہ پاک سانو سارے نو بھی صحابہ دے نال پیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے. آپ نے ایک اور حدیث اندر غور کرو. میں نا آج بات دائیں بائیں نہیں لے جانا چاہتا صرف حدیث کے دلائل بہت نے میں تھوڑے سامنے چند باتوں رکھنی ہے. آپ نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي فرمایا لوگو میری سنت رو پکڑ لو وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الراشدین المہدیین. فرمایا لوگو اگر تسی کامیابی چاہتے ہو آقا فرما دے میری سنت نو پکڑ لو میرے خلفاء کے طریقے نو پکڑ لو. اللہ اکبر. اللہ فرمایا تمسکو بہا تمسکو بہا وعزو علیہا بالنواجز وإیاکم ومحدثات الامور. فرمایا لوگو میرے صحابہ دی سنت نو پکڑ لو تمسکو بہا فرمایا دنال چمٹ جاؤ چمبڑ جاؤ این چھٹیا جنا وعزو علیہا بالنواجز. این لفظ میں پڑھے ہیں نا وَعَزُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ. آپ نے فرمایا کہ جس طرح کوئی ایک چیز اسی داڑھ تھلے لے کے قابو نہیں کر لیتے فرمایا عَزُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ. فرمایا میرے صحابہ دے رستے تے طریقے نو نا اپنی داڑھاں دے نال مضبوطی نال پکڑ لو اینو چھڈنا نہیں دے اگر کامیابی چاہتے ہو. تے نال پھر آپ نے اگلی بتا کی وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. فرمایا اے اسلام چ بدعات اور نئی ایجادات کولوں اپنے آپ نو بچا لیا جے اگر تسی کامیابی دے خواہش مند ہو دے کہ جڑا ساڈے کوئی انج کر لو تاں کہ ہو خیر یہ انج کر لو تاں کہ ایجلی گل ہے نا اے لے کے گئے سن نہیں بھائی سننا طریقہ اے قرآن ہی پڑھے ہے نا بھائی قرآن پڑھنا ہر چیز کا کوئی طریقے کار ہے. مثلا جمعے دیاں
ملیا بھائی تو بندہ 5 بار چھڑے ہوں تھی کہو یار تم 5 وقت پڑھے تو کی میں نماز ہی پڑھی کہڑا مولوی صاحب گناہ کا کام کیا تو سارے کی کہیں گے بھائی نبی کا طریقہ نہیں ہے اپنی مرضی میں کرنا ہے جانور ذبح کرن لگے ہو کہ کی طریقہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر اور تو بندہ سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دے سورہ یاسین کا رتبہ تھوڑا ہے قرآن ہے کہ نہیں کسی نے شک ہے تکبیر پڑھنے کے بجائے سورہ یاسین پڑھ کے جانور ذبح کر دو جانور حرام ہو جائے گا حلال نہیں ہوتا اللہ سورہ یاسین پڑھی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چڑھے نے اپنی مرضی کی تھی اللہ آپ نے فرمایا کہ اسلام نوے نوے کما تو بچیا نے کہ جناب ایسے بھی ٹھیک ہے تو ایسے بھی ٹھیک ہے تو ایسے اللہ پاک سانو سارے محفوظ فرمائے صحابہ کرام دے نال اللہ پاک کو کتنا پیار ہے غور کرو صحیح بخاری میں موجود ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی اے صحابی بہت بڑے ٹاپ دے قاری سن بہت بڑے ٹاپ دے قاری شاندار قسم دے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی میرے اللہ نے مجھے حکم دیتا ہے کہ ابی کو قرآن سنو ابی تمہیں قرآن پڑھ کے سنائے تے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے اللہ نے میرا نام لیا آپ نے فرمایا ہاں ابی تیرا نام لیا ہے صحابی کا نام کنے لیا بولو اللہ صحابی کہتا ہے اللہ رسول جی اللہ نے میرا نام لیا آپ نے فرمایا ہاں تیرا نام لیا ہے یاد ہے سنو یہ دا مطلب ہے مجھ نہ چیز کا تذکرہ اللہ کے ہاں ہو گیا تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی اللہ نے تیرا نام لیا ہے تے نام لیا کے آکھیا وہ بھائی نو کو تم قرآن سناوے تے نا جب آپ نے بات کہی نا تو وہ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر جی میں تمہیں قرآن پڑھ کے سناواں تواڈے تے قرآن نازل ہویا ہے ایک گل نہیں سمجھ آتی تے آپ نے فرمایا بھائی تیرے نام کا آرڈر آیا ہے اللہ نے میرا نام لیا فرمایا ہاں اللہ حدیث لفظ نے قد زارا فات جدوں نے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تیرا نام لے کے بائی نے آرڈر کیتا ہے کہ بھائی کو قرآن سنو صحابی دیاں اکھاں جو خوشی دے آنسو جاری ہو خوشی دے آنسو کہ میرا نام کائنات رب نے لیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے فرمایا یا عائشہ فرمایا میری پیاری عائشہ جبریل علیہ السلام تو انہوں سلام کہتے ہیں تے آج دا مسلمان صحابہ تو کتنا دور کیتا گیا ہے اور کیتا جا رہا ہے اور کیسی بد نصیبی ہے کیوں جی غور کرو صحابہ کرام دی سیرت طیبہ طاہرہ دے وچ کیا کوئی خوبیاں نہیں بولو ہاں بے شمار خوبیاں دے مالک تے بعد نام نہاد مذہبی رہنما بدبخت صحابہ کرام نے خامیاں ہی بیان کرن لگے خامیاں ہی بیان کرن لگے خامیاں ہی بیان کرتے ہیں ایک نصیب نہیں کہ صحابہ کی خوبی بیان کی جائے اللہ اکبر تو اللہ پاک بھائی سانو سارے صحابہ دے نال پیار کرنے والا بنا دے آپ نے فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ اور لوگوں جنہیں صحابہ نال پیار کیتا اللہ کو دے نال پیار کرے گا وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ
ابغضہ اللہ، فرمایا جڑا صحابہ دا دشمن ہے اللہ او دا دشمن ہے۔ کر کے دیکھ لو اس معاملے چ اپنی مرضی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک سانو سارے اس معاملے چ نا محفوظ رکھے، اللہ پاک سانو سارے بچائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کے بات کہی، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ آقا فرماتے ہیں جدا میں دوست اودا اللہ دوست ہے۔ فرمایا جدا میں دوست اودا اللہ دوست، جدا میں دوست اودا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دوست نے۔ جدا میرے نال پیار ہے انہوں چاہیدا ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال بھی پیار کرے۔ اور اس کے بعد آقا نے دعا کی تھی، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ۔ فرمایا اے اللہ جڑا میرے علی نال پیار کرے تو دے نال پیار کر۔ فرمایا جڑا میرے علی دے نال دشمنی رکھے اللہ تو دے نال دشمنی رکھ کے دا بیڑا گرک کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غزوہ خیبر دے موقع تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راتی یہ بات کہی کہ میں سویرے اس شخصیت نو جھنڈا پھڑانا ہے جناب کہ جدے ہاتھ دے اللہ پاک فتح عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ نے دو خوبیاں بیان کی دیا۔ فرمایا جن میں جھنڈا دیاں گا وہ اللہ دے نال پیار کردا ہے، او دے رسول نال پیار کردا ہے، تے پھر اللہ بھی او دے نال پیار کردے نے، او دے پیغمبر بھی او دے نال پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق بات کہی، فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر نبیا۔ فرمایا لوگو اندازہ کرو، میں حدیث بیان کر کے بات ختم کرنا چاہنا، دلائل موجود ہیں مزید زندگی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کے بات کہی۔ غور کرو غور، کیونکہ آج کچھ لوگ ساڑھے میں دے کما کا بے سمجھ پرا ساڑھے جڑے نے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے طرح طرح دیا باتاں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کہی، عمر اگر میرے تو بعد کوئی اور نبی آنا ہوندا تے عمر تیرا یہ پروٹوکول ہے کہ اللہ پاک تیرے سر مبارک تے نبوت دا تاج رکھ دیتا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بھی صحابی نے آپ نے فرمایا چونکہ میں خاتم النبیین میرے تو بعد کوئی نبی نہیں ہونا، ایک قانون بن گیا، اور اگر یہ پاسبل ہوتا اگر میرے تو بعد کوئی نبی آ سکتا ہوتا کہ عمر تیرا لیبل سی کہ اللہ پاک نے تیرے نبی بنا دینا سی۔ یہ عمر کا درجہ ہے۔ اللہ پاک سانو سارے ہم سمجھ کے اللہ انہاں دے نال سانو پیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تے بھائیو جتھے صحابہ دا کتے آپس سے جھگڑا ہو گیا اللہ اکبر، یا کسی صحابی کو انسان ہونے دے ناتے کسی موقع پہ کوئی خطا ہو گئی تے او دے انویسٹیگیشن افسر اسی نہیں لگے، وہ اپنا حساب کتاب سارا دے چکے نے، اوتھے تسی ایک ہوئے مینوں کوئی پتہ نہیں، اے انہاں دا کہ انہاں دے اللہ دا معاملہ ہے، میں ادھے چ کوئی تبصرہ کر نہیں سکتا، میری زبان بند ہے، اوتھے سانو خاموش ہو جانا چاہیے۔ ہاں انہاں دے بے شمار خوبیاں نے، خوبیاں دا تذکرہ کرو، خوبیاں کو بناؤ۔ اللہ پاک سانو سارے نوں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ دوستو دو مختصر گزارشاں۔ پہلی بات یہ کہ 14 اگست آنے والا ہے۔ 14 اگست 1947 پاکستان اللہ پاک نے سانو عطا فرمایا سی تے اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس پاکستان کو حاصل کرنے واسطے تقریباً جڑیاں آن دی ریکارڈ گلاں نے 20 لاکھ مسلمان قربان ہویا ہے۔ 20 لاکھ مسلماناں قربانیاں دے کے ایک خطہ حاصل کیتا سی تے خطہ انہاں ساڈے بزرگاں بھراواں ماواں بہناں بچیاں ساڈیاں نے قربانیاں کیوں دتیاں سی؟ ایک مقصد سی کہ پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان اس واسطے بنایا سی کہ اسی آزاد ریاست چاہنے ہیں جتے اسی کھل کے اللہ اور دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری کر سکے۔ سوال ایک چھوٹا جائے کہ کیا آج جو مقصد اسی پورا کر رہے ہیں؟ حالات یہ کہ اسی عملی طور تے بلکہ ان کے زبانی بھی کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان دا جو ساڈا کلچر ہے کہ جناب ساڈی زبان ہے کہ اور جناب ساڈا کھان پین ہے کہ سارا کچھ ہی ساڈا ہے کہ ایویں پاکستان بنایا کادر ہی قربانیاں دتیاں گئیاں تے جناب کیوں پاکستان کو پائیو؟ پاکستان دو قومی نظریے تے بنیا سی جس مقصد ਲਈ پاکستان بنایا گیا پائیو بہت بڑا عظیم مقصد سی۔ آؤ ساری قوم مل کے اس مقصد کو یاد کرو کہ جس واسطے پاکستان حاصل کیتا گیا، جس واسطے ساڈے آبا و اجداد نے لاکھاں قربانیاں دتیاں، آج وہ ساڈا مقصد کتے ہے؟ عوام بھی مقصد کو لگئی، حکمران بھی مقصد کو لگئے۔ اکثر و بیشتر جس مقصد واسطے پاکستان حاصل کیتا گیا یہ 14 اگست نوں جناب پٹھے کام کردے نے پے، موٹر سائیکلاں دے سلنسر بدل کے موٹر سائیکلاں بجاندے نے پے، جناب ڈھولاں تے ڈیکاں دے رقص و سرور دیاں محفلاں جاری نے۔ جو بغیرتی دا کام ہے سارا مسلمان کردے نے پے اور معذرت نال بعض عاشق رسول پہ کردے نے جناب۔ کی ہے جی اللہ پاک نے پاکستان جیسی عظیم نعمت دیتی ہے تے اے ناچ ناچ کے او دا شکریہ ادا کرتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک نے فرعون کو نجات دیتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ اس دن کی کیتا؟ روزہ رکھیا۔ پیارے پیغمبر نے ہمیشہ اس دن کی کیتا؟ روزہ رکھیا۔ اور یہ امت اس دن راج کے پٹھے کام کر دی کہ یہ جشن منا دی ہے بھائی۔ یہ کہنا جشن ہے؟ پیارے پیغمبر نے مکہ فتح کیتا تے ہانی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے نے کہ آپ رات مکے آئے، سویرے آپ نے شراق دی نماز، حالانکہ شراق دی نماز جڑی ہے سورج چڑھن تو بعد پڑھی جاتی ہے، کم از کم 2 رکعتاں، زیادہ تو زیادہ 8 رکعتاں فرما دیا نے کہ مکہ فتح رات آپ آئے، صبح آپ نے اشراق دی نماز 2 دی بجائے کنیاں رکعتاں پڑھیاں؟ 8 رکعتاں۔ کنیاں؟ 8 رکعتاں۔ تے جب آپ مکے داخل ہو رہے سن، آپ اونٹ تے سوار سن تے آپ نے شکرانے دے طور تے اپنا سر مبارک چکایا ہوا سی کدے اگے؟ کہ یا اللہ تیرا فضل ہے، تو ایڈی بڑی سانوں نعمت دیتی تے اج دا مسلمان انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جناب آتش بازی بھی ہم کریں گے تو ہم جشن بھی منائیں گے تو بغیرتی بھی کریں گے۔ اللہ یقین جانا کہ اللہ پاک کی اتنی بڑی نعمت، شکر کا یہ طریقہ ہے۔ تو پیارے پیغمبر نے فرمایا دو آوازاں تے اللہ پاک دی بڑی بڑی لعنت ہوندی ہے۔ 2 آوازاں کیڑی آوازاں؟ ایک غم دے ٹائم تے جڑا بیان کیتا جاندا ہے، دوسرا خوشی دے ٹائم تے جڑی موسیقی تے گانے چلائے جاندے، اور دونوں کام رچو راج ہو رہے۔
خوشی ہوئے تے تاوی جناب بے پا تے غام ہوئے تے تاوی جناب اللہ ہی معاف کرے. آپ نے فرمایا تو لعنت والی آوازاں نے. تو بھائیو مقصد میرا تھوڑا جا اشارہ کرنا سی کہ پاکستان جس مقصد واسطے حاصل کیتا تھا کوئی اللہ پاک سانو سارے وہ مقصد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.